الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله ورسوله النبي الكريم جس کے سینے میں کتاب ہے، جس کی زبان پر قرآن ہے، جس کے سینے میں کتاب ہے، جس کی زبان پر قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ جس رات یہ اتارا گیا اس رات کی کیا بات ہے، جس رات یہ اتارا گیا اس رات کی کیا بات ہے، جس ماہ میں اتارا گیا وہ شہر رمضان ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک بار پھر جناب قاری ارشد میواتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ تقریب تکمیل قرآن کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے لائق ہیں وہ حافظ قرآن جنہوں نے تراویح میں قرآن مقدس پڑھایا، اور ان کے ساتھ وہ سامعین جنہوں نے قرآن مقدس سنا اور تراویح کا اہتمام کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی رات اور تکمیل قرآن، ان دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک تو قرآن مقدس اور دوسرا لیلۃ القدر۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں فرماتا ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اب شب قدر کب ہے، شب قدر کس مہینے میں ہے، اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ شب قدر صرف رمضان میں ہی نہیں، پورے سال میں سے کوئی رات ہے، وہ شعبان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ محرم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر علماء نے مختلف مثالیں بھی دی ہیں، لیکن اگر میں قرآن میں غور کرتا ہوں، قرآن مجھے یہ بھی بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ نزول قرآن کا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، اور پھر یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات اتارا۔ اب یہ قدر کی رات یقیناً قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ وہ رمضان کے باہر نہیں سمجھے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا، اور قرآن رمضان کے مہینے میں کس رات کو اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کو اترا۔ معلوم ہوا لیلۃ القدر رمضان سے باہر نہیں۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بھی تو ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی لیتے ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی وسطی رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ پھر مفسرین اس کی تطبیق یوں دیتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ میں نزول قرآن سے مراد فیصلہ نزول قرآن ہے۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں، پہلے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، بعد میں عملی نفاذ ہوتا ہے۔ اور چونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، شب برات کو اللہ تعالیٰ امور کے فیصلے فرماتے ہیں، تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر جب نازل کیا تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو کیا، لیلۃ القدر کو کیا۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب یہ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تعیین تو نہیں فرمائی نا، آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ توجہ کرنا، میں یہاں ایک اور نکتہ دینا چاہتا ہوں، شاید یہ محض خطیبانہ نکتہ ہی ہو، ممکن ہے کام کی بات بھی مل جائے۔ نزول قرآن کا جو عمل ہے وہ مختلف راتوں میں تو نہیں نا، وہ قرآن ایک رات میں ہی اترا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ کبھی 23 کو اترا ہو، کبھی 25 کو اترا ہو، کبھی 27 کو اترا ہو، کبھی 29 کو اترا ہو۔ نہیں، رات تو ایک ہی ہے جس میں قرآن اترا ہے، وہ متعدد نہیں ہے، وہ رات ایک ہی ہے۔
جس رات میں قرآن اترا وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں قرآن اترا۔ اب معلوم ہوا یا وہ 21ویں رات ہے، یا وہ 23ویں رات ہے، یا وہ 25ویں رات ہے، یا وہ 27ویں رات ہے، یا وہ 29ویں رات ہے۔ ان تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس رات میں قرآن اترا ہے، اور وہی رات ہے جو لیلۃ القدر بھی ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بدلتی نہیں ہے، کیا 21 کو ہوئی، اگلی دفعہ 23 کو، اگلی دفعہ، ایسا نہیں ہے، وہ ایک ہی رات ہے۔ آئیے اب صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں وہ 27ویں رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ سمندر کا پانی رمضان کی ایک رات کو میٹھا ہو جاتا ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، پینے کے لائق۔ کہنے لگے حضرت رمضان کی ایک رات ایسی آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، جب اگلے سال رمضان میں جس رات کو پانی میٹھا لگے مجھے آ کے بتانا۔ غلام نے آ کے بتایا حضرت آج کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے، سمندر کا پانی چیک کیا، وہ کھارا نہیں تھا، میٹھا تھا، اور وہ رات 27ویں رات تھی۔ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہی ہے، شب قدر 27ویں رات ہے۔ اسی رات میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اسی رات کی فضیلت بیان کی ہے، اسی رات کا مرتبہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس لیے کہ یہ رحمت والی رات ہے، اس لیے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، یہ اتنی شان والی رات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کی شان کو دیکھتے ہوئے، اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے، اس کی علویت کو دیکھتے ہوئے ہم نے قرآن بھی اسی رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سورۃ القدر میں، اس صورت میں لیلۃ القدر کی نشانیاں موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کتنی دفعہ ہے؟ حافظو بتاؤ ہاں ذرا، سورۃ قدر میں لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پڑھو صورتیں۔ 3 مرتبہ۔ لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ لفظ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ لام یہ لام تا الف لام قاف دال را، کتنے حروف ہوئے؟ 9۔ کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں لفظ لیلۃ القدر کے۔ لفظ لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں؟ 9۔ اور لفظ لیلۃ القدر اس صورت میں کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار آیا ہے۔ 9 کو 3 بار جمع کریں تو کتنا بنتا ہے؟ اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 9 3 بار 27۔ یہ لفظ لیلۃ القدر بتاتا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور نکتہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورۃ القدر میں 30 الفاظ ہیں۔ انا ایک لفظ ہے، انزلناہ دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں 3 الفاظ ہیں، 30 الفاظ ہیں۔ سورۃ القدر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 30 الفاظ ہیں۔ اس کا 27واں لفظ ہے ہیا، ہیا حتی مطلع الفجر۔ ہیا
یہ 27واں لفظ ہے۔ ہیا یہ اس کا مرجع ہے لیلۃ القدر، یہ بتا رہی ہے کہ یہ رات وہ لیلۃ القدر، اور یہ لفظ ہیا بتاتا ہے کہ یہ 27واں لفظ، یہ 27واں لفظ 27 کے عدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میرا مرجع جس طرح لیلۃ القدر ہے اور میں 27واں عدد ہوں، اسی طرح لیلۃ القدر بھی 27ویں شب میں ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ ارے یہ عظیم رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہو نا تو پھر یوں بتایا جاتا ہے، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کی شان، تم کیا جانو لیلۃ القدر کا مقام، تم کیا جانو لیلۃ القدر کی عظمت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ والے تھے جن کا نام تھا شمعون، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اتنے عبادت گزار تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کے تذکرے کیے کہ انہوں نے 1000 مہینہ اللہ کی ایسے عبادت کی کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے، رات بھر سر پر سجود رہتے تھے، اللہ کے یہاں نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ اور جہاد، رات میں مصلی اور دعا، اللہ کے یہاں 1000 مہینہ انہوں نے یوں گزارا۔ اب صحابہ نے سنا، صحابہ وہ تھے جو فاستبقوا الخیرات کے جذبات سے سرشار تھے، وہ نیکیوں کا جذبہ رکھتے تھے۔ جب انہوں نے سنا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 1000 مہینہ اللہ کی دن رات عبادت کی تو دکھی ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں، پھر جتنی عمریں ہیں ان میں روزگار اور معاش کی پریشانی بھی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، امور دنیا بھی انجام دینے ہیں، تو ہم عبادت میں بنی اسرائیل کے ان عبادت گزاروں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پریشان ہوئے، دکھی ہوئے۔ جب صحابہ نے دکھ کا اظہار کیا تو نبی بھی دکھی ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ بات تو ٹھیک ہے، اب نبی پریشان ہو تو اللہ گوارا نہیں کرتا، نبی پریشان ہو تو اللہ گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جا نبی کو جا کے بتا دے کہ اگرچہ تمہاری عمریں کم ہیں، اگرچہ تمہارے کندھوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس رات میں عبادت کرو گے تو 1000 مہینے سے بھی بہتر اجر پالو گے۔ تم پریشان نہ ہو، انہوں نے تو زندگی میں 1000 مہینہ پایا تھا، تم ہر سال 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت پا سکتے ہو، ہر سال پا سکتے ہو کہ اس رات میں عبادت کرو تو ایسے ہوگا جیسے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی ہے۔ تو تم عبادت میں پیچھے نہیں ہو، تو یہ ہے لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں روح بھی آتا ہے، جبرائیل امین بھی آتا ہے اور فرشتے بھی آتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
اور یہ سلامتی رب کی طرف سے، یہ عنایتیں رب کی طرف سے، یہ رحمتیں رب کی طرف سے، یہ برکتیں رب کی طرف سے، یہ بہار کا موسم رب کی طرف سے صبح تک لٹایا جاتا ہے۔ اب یہ تردد تو نہیں رہا نا کہ یہ رات کون سی ہے، اور یہ بھی شک نہیں رہا کہ اس رات کا مقام کیا ہے۔ اب ذرا میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے ساری راتوں میں سے، سال بھر کی راتوں میں سے عظیم ترین رات کو چنا، عظیم ترین رات کو چنا، اور اس رات میں قرآن کو اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظیم ترین کتاب تھی، عظیم ترین کتاب تھی، جس نبی پر آنی تھی وہ عظیم ترین نبی تھا، تو پھر اسے ایسی ویسی رات میں تو نہیں اتارنا تھا نا، اسے اتارا تو عظیم ترین رات میں اتارا۔ بتایا یہ رات جس طرح بڑی عظیم ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح بڑا عظیم ہے، اور یہ جس پر اترا ہے وہ پیغمبر بھی بڑا عظیم ہے۔ جس طرح اس رات کی قدر کرتے ہو، اسی طرح اس رات میں آنے والی کتاب کی بھی قدر کرو، اور جس نبی پر آیا ہے اس نبی کی بھی قدر کرو، اس نبی سے بھی محبت کرو۔ جس طرح اس رات کی فکر ہے کتاب کی فکر کرو، جس طرح کتاب کی فکر ہے نبی کی فکر کرو، جس طرح اس رات سے پیار ہے کتاب سے پیار کرو، جس طرح کتاب سے پیار ہے نبی سے پیار کرو، جس طرح اس رات کی جستجو ہے اسی طرح اس کتاب کی جستجو کرو، جس طرح اس کتاب کی جستجو کرتے ہو اسی طرح نبی کی جستجو کرو، جس طرح اس رات کے لیے اس فکر مند رہتے ہو اسی طرح اس کتاب کے لیے بھی فکر مند رہو، جس طرح اس کتاب کے لیے فکر مند رہتے ہو اسی طرح اس صاحب کتاب کے لیے بھی فکر مند رہو۔ اچھا، کتاب سے محبت کیسے کی جائے، صاحب کتاب سے محبت کیسے کی جائے، کتاب کی فکر کیسے کی جائے، صاحب کتاب کی فکر کیسے کی جائے، کتاب کو سینے سے کیسے لگایا جائے، صاحب کتاب کو سینے سے کیسے لگایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جو کتاب دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ پر ایک کتاب آئی ہے نا، فکر کرنی چاہیے۔ فکر کیا ہے کہ یہ جو کتاب کہتی ہے وہ کرو، جس سے روکتی ہے رکو، اور جو پیغمبر دیتا ہے لے لو، جس سے روکتا ہے رک جاؤ۔ گویا کہ اپنی زندگیاں اس کتاب کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگیاں پیغمبر کے نقش قدم پر چلا لو، پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کر لو، اس لیے کہ کامیابی کتاب پر عمل کرنے میں ہے، اس لیے کہ کامیابی نبی کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اگر نبی کے نقش قدم سے منحرف ہوا تو پھر کتاب بھی بچا نہیں سکتی، پھر یہ رات بھی بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ منبع سب کا پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر پیغمبر نہ ہوتا تو نہ یہ کتاب ہوتی نہ یہ رات ہوتی۔ قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نظریے اور سوچ کو اس طرح اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اگر نبی نہ ہوتے، نہ کتاب ہوتی، نہ رات ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ تم ہوتے، نہ اس جہاں میں کوئی اور رونق ہوتی، بلکہ نبی نہ ہوتے زمین و زمان نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے کون و مکان نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے لوح و قلم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتے، خشک و تر نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ خلا نہ ہوتے،
یہ کہکشائیں نہ ہوتی، جن و انس نہ ہوتے، حور و غلما نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرا نبی نہ ہوتا۔ تو کامیابی نبی کے قدموں میں ہے، کامیابی کتاب پر چل کر ہے۔ اور کتاب پر چلیں گے کیسے؟ کتاب پر چلیں گے کیسے؟ کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہی چلیں گے۔ اب کتاب پڑھانے اور سمجھانے کے لیے یہ مدارس ہیں، قاری صاحب کے پاس آئیے، ان سے قرآن سیکھیے، خواتین وہاں جائیں، خواتین کے لیے اہتمام، مرد یہاں آئیں، بچے یہاں آئیں، ان کے لیے یہاں اہتمام، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں اور اس عزم کا اظہار کریں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، علوم قرآن کو عام کریں، ہوتا ہے جن سے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹیں بند کر دے، اضافی ایک آدھ چلنے دے بس۔ ایک بہن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ سے نوازے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اسی طرح قاری ارشد صاحب کی والدہ جو بیمار ہیں، ان کے لیے بھی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اور دعا کے لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، بشرط یہ کہ مانگنے کا ڈنگ ہو۔ دعا مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، التجا کرنی چاہیے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے نا، آنسو بہاتا ہے، آنسو نہ آئے تو رونے کا منہ بنا لیتا ہے، ماں کو ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی روئیں، گڑ گڑائیں، رونے کا منہ بنائیں، رونے کی کیفیت اپنائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور جو اللہ سے صدقے دل سے مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی کا انکسار کریں، عاجزی انکساری کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ ایک بار سب مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات وللاساتذة وللمسلمین والمسلمات۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم اشفع مرضانا ومرضى المسلمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری معصیات کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری گستاخیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری معصیات کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بغاوتوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری سرکشیوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ 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 تیرے سوا کوئی در نہیں ہے جس در پہ ہم جائیں گے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے جس سے ہم معافی مانگیں گے۔ یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں، یا اللہ ہم بڑے اللہ گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، یا اللہ ان معصوم بچوں کی عصمت کے صدقے معاف فرما دے، یا اللہ ان بوڑھے ضعیف لوگوں کی سفید داڑھی کی صدقے معاف فرما دے، یا اللہ تجھے تو ان کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، یا اللہ جب کوئی سفید بال والا بوڑھا تجھ سے مانگتا ہے تو تجھے مایوس نہیں کرتا، یا اللہ ان ضعیف العمر لوگوں کی داڑھیوں کے صدقے معاف کر دے، یا اللہ اس شب کے صدقے معاف کر دے، ماہ رمضان کے صدقے معاف کر دے، یا اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں، نبی کے واسطے معاف کر دے، یا اللہ نبی کے صدقے معاف کر دے، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں سے ہٹا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دھو دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دھو دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دھو دے۔ مولا کریم اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما دے، اعمال سیئہ سے بچا دے، مولا نیکیوں کا شوق پیدا فرما دے، برائیوں سے بچا دے، یا الہ العالمین اپنی عبادت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہو جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کو سکھ دیں، خوشیاں دیں، دوسروں کے چہروں پر مسرتیں لائیں، ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں، دوسروں کو دکھ نہ دیں، دوسروں کو پریشان نہ کریں، مولا خدمت خلق کے جذبے سے سرشار فرما دے، یا الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے، یا اللہ جس بہن نے دعا کے لیے کہا یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، زندگی میں راحت اور سکھ نصیب فرما، تکلیفوں سے، دردوں سے، اذیتوں سے نجات عطا فرما۔ قاری ارشد صاحب کی والدہ بیمار ہے، مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ہر قسم کے روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرما، جن کے والدین وفات پا گئے مولا ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی اخروی منازل کو آسان فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، سب کو قبروں میں جنت کی راحت نصیب فرما۔ مولا کریم اس مسجد کو، اس مدرسہ کو آباد فرما، قیامت کی صبح تک یہاں سے علم کے فیض کو جاری و ساری فرما۔ یا الہ العالمین قاری ارشد صاحب اور ان کے دیگر معاونین معلمین جو ہیں مولا ان کے علم میں، عمل میں، زندگیوں میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی جھولیاں بھر بھر لٹا، سب کی جھولیاں بھر بھر لٹا۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، تنگیوں سے بچا، تنگ دستیوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، فتنوں سے بچا، فسادوں سے بچا، جھگڑوں سے بچا، شیطنت سے بچا، ریا سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا، بغض سے بچا، مولا تمام ان شرور سے محفوظ فرما جو ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہیں۔
مولا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ تیری طاقت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے مولا۔ جیسے رمضان میں سجدے کی توفیق بخشی، پورا سال سجدے کی توفیق عطا فرما، سجدے کی لذت سے سرشار فرما، قرآن کی تلاوت کی چاشنی سے سرشار فرما مولا، اپنے ذکر کی لذت عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی دستور کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ عالم اسلام کے حال پر رحم فرما یا اللہ، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں مولا۔ آج پھر مسلمان کسی عمر بن خطاب کے متلاشی ہیں، آج پھر مسلمان کسی خالد بن ولید کی راہ تکتے ہیں، کسی موسیٰ بن نصیر کو دیکھتے، طارق بن زیاد کے منتظر ہیں، کسی صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈتے ہیں مولا۔ مسلمانوں کو نیک صالح قیادت عطا فرما، عالم اسلام کو جرت مند غیرت مند قیادت عطا فرما مولا۔ مسلمانوں کو قرون اولیٰ کا سا غلبہ عطا فرما مولا کریم۔ جتنی بھی دینی جماعتیں تحریکیں تیرے دین کے لیے کوشاں ہیں، ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ اس مسجد مدرسہ کو آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کا جو تعمیری سلسلہ جاری و ساری ہے مولا، غیب کے خزانوں سے مدد اور نصرت فرما مولا کریم۔ یہاں جتنے بیٹھے تو اسے مانگ رہے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں مولا، سب کی دعاؤں کو بن مانگے قبول و منظور فرما۔ تو دلوں کے بید بخوبی جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے مولا۔ جس کے دل میں جو نیک دعا ہے اسے قبول فرما یا اللہ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے لیے ہمارے نبی نے مانگا ہے، اس سب سے پناہ عطا فرما جس سے ہمارے نبی نے ہمارے لیے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔